الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے متعلق بیان ارشاد فرمایا۔ تو اس کے عرض و معروض سے قبل حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا بے شمار فضیلت اس کی ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نکاح کے متعلق خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، کہ نکاح کرو جو تمہیں خوش آئیں، نکاح کرو جو تمہیں خوش آئیں عورتوں سے، وَثُلَاثَا وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، 2 اور 3 اور 4 اگر یہ خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے، یعنی 4 بیویوں کو بیک وقت آپ جس کے نکاح میں ہو اور انصاف نہ کر سکے گا، تو وہ اللہ سے ڈرے، ایک کے ساتھ خوشی خوشی رہے۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خوف ہو کہ انصاف چاروں کے ساتھ نہیں کر سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا، تو ایک سے۔ اور فرمایا دوسری جگہ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اپنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو، اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایمان والوں کی تعداد کم تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو، اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا۔ اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ اپنے فضل کے سبب سے انہیں غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ نکاح کی برکت سے اللہ ان کے روزیوں میں برکت دیتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ محتاج ہوں گے، بے شادی شدہ، اور نکاح کر لیں گے، تو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ سب انہیں غنی کر دے گا، اپنے فضل کے سبب انہیں غنی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے، اور چاہے کہ پارسائی کریں وہ کہ جو نکاح کا مقدر نہیں رکھتے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اپنے فضل سے انہیں نکاح کرنے والا کر دے۔ تو نکاح سنت بھی ہے، نکاح فرض بھی ہے،
نکاح واجب بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے۔ نکاح کب فرض ہے؟ نکاح اس وقت فرض ہے جب بندے کو یقین ہو کہ ہم سے گناہ ہو جائے گا، اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر گمان ہو تو اس صورت میں، یعنی گمان ہو کہ گناہ ہو سکتا ہے، اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر یقین بھی نہیں، گمان بھی نہیں، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت ہے۔ اور کس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے؟ نکاح کرنا اس صورت میں حرام ہے کہ وہ نکاح تو کر لے گا، شادی تو کر لے گا، مگر حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں کہا گیا کہ نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح کی بے شمار فضیلتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں۔ ابھی میں آپ کو حدیث پاک کی روشناس کراتا ہوں کہ بخاری اور مسلم میں اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ نکاح کرے۔ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ روکنے والا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ اجنبی عورتوں، جن عورتوں کو طرف دیکھنا حلال نہیں ہے، اجنبی عورتوں کی اور اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں، طاقت نہیں، وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو خدا سے پاک و صاف ہو کر ملنا چاہے، جو خدا سے پاک و صاف ہو کر ملنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور بہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے طریقے کو محبوب رکھتا ہو، میرے سنت کو پسند کرتا ہو، وہ میری سنت پر چلے، میرے طریقے پر چلے، اور میری سنت سے نکاح ہے، میری سنت سے نکاح ہے، یعنی حضور نکاح کرنا نبی کی سنت ہے۔ اور مسلم اور نسائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا متاع ہے، دنیا مال ہے، متاع ہے، اور دنیا کی بہتر متاع نیک عورت ہے، دنیا کی بہترین چیز نیک عورت ہے۔ ابن ماجہ میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تقوی کے بعد پرہیزگاری کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم کرتا ہے، عورت کو اپنی بیوی کو کچھ کہتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہے کہیں کو شوہر چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، خیانت و ضائع نہ کرے۔ اور طبرانی اور کبیر اوسط میں ابن عباس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار چیزیں ملے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے ملی۔ جسے دنیا کی 4 چیزیں مل جائیں تو سمجھو دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی۔ دل شکر گزار، زبان یاد خدا کرنے والی، ذاکر زبان جو خدا کو یاد کرنے والی زبان ہو، اور بدن صابر، صبر کرنے والا